گے لوگ؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تم کیا سناؤ گے لوگوں کو؟ اور ہم تو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور اپنی بہنوں کو، اور اپنی ماؤں کو، اور اپنی ان عزت مآب خواتین کو جناب خولہ کا کردار بیان کر کے بتائیں گے کہ جب تم میں گھر میں کوئی ناچاکی ہو جائے، ادھر ادھر نہ جاؤ، رب کے قرآن کے پاس آؤ، محمد جمال کے پاس آؤ۔ تو ہم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے، اور یہاں بھی آپ سے بات عرض کرتا چلوں، جب جناب خولہ چلی تھی تو راستے میں جناب ابو بکر کی حویلی بھی آئی تھی، تو راستے میں جناب عمر کی حویلی بھی تو آئی تھی، اور جناب عثمان کا گھر بھی تو آیا تھا، جناب عثمان بن عفان اور دوسرے صحابہ کا گھر بھی آیا تھا۔ لیکن جناب خولہ کے ایمان کو دیکھیے، انہوں نے دروازہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے دروازہ ابو بکر کا نہیں کھٹکایا، ابو بکر کا نہیں کھٹکایا، عمر کے دروازے پہ آ کے دستک نہیں دی ہے، جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پہ نہیں آئے ہیں، جناب عثمان کی دہلیز پہ نہیں آئی ہے، جناب کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں آئی ہیں، بلکہ آدھی رات کے وقت وہ محمد کریم کے دروازے پہ موجود ہے۔ پیغام یہ دینا چاہتی ہے کہ دنیا والوں، اگر تم میں کہیں اختلاف ہو جائے، دنیا سے بڑے سے بڑا آدمی بیٹھا ہو، اس کو کراس کر کے محمد کے دروازے پہ آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب یہ بھی یاد رکھے میری مائیں بہنیں، جب یہ اللہ کے دروازے پہ آئیں گی، رسول کے دروازے پہ آئیں گی، تو اللہ انہیں رہے گا بھی نہیں کرے گا۔ جناب خولہ نے رحمت عالم کے دروازے پہ دستک دی۔ جناب عائشہ نے فرمایا، بہن کیا بات ہے آخر؟ آدھی رات کا وقت ہے نا۔ کہا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا سارا دن جو موجود ہوتا ہے۔ فرمانے لگی بہن عائشہ، آج جو میرے گھر میں بات ہوئی ہے، میرے تو مستقبل کا مسئلہ ہے، میرے بچے کہاں جائیں گے، اولاد کہاں جائے گی۔ جناب دیکھیے، جناب خولہ نے بار بار باتیں کی تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو اٹھا دیا۔ اللہ کے حبیب و نبی پیغمبر بیدار ہوئے، جناب خولہ نے اپنی بات سامنے رکھی ہے تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اے خولہ، ابھی اس زمن میں میرے پاس کوئی وحی نہیں ہے اور وحی نہیں آئی ہے، اگرچہ میں امام الانبیاء ہوں، میں وہ پیغمبر ہوں، آسمان کی طرف دیکھوں تو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جاتا ہے، میرے اخلاق کی باری آتی ہے تو قرآن کہہ دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے خولہ، میں تو وہ پیغمبر ہوں، میری سیرت کی باری آتی ہے تو قرآن کہہ دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے خولہ، میں تو وہ پیغمبر ہوں، اگر میری نبوت کی باری آتی ہے تو قرآن کہہ دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں ختم نبوت کا تاجور ضرور ہوں، لیکن اپنی مرضی سے بات نہیں کروں گا، مرضی چلے گی تو میرے اللہ کی چلے گی۔ میں سب کچھ ہونے کے باوجود وحی کا پابند ہوں۔ جب تک اس زمین میں میرے پاس وحی نہیں آتی، میرے ہاں بھی آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو جناب خولہ محمد مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوئی، آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑا، تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے معبود، یہ تیرا پابند ہے، یہ تیری طرف دیکھتا ہے تو میں بھی تیری طرف دیکھ رہی ہوں۔ اب تجھے اپنا درد دل سنا رہی ہوں۔ تو فرش زمین پر جو الفاظ جناب خولہ کی زبان سے نکلے ہیں، انہی الفاظ کی ترجمانی رب العالمین نے قرآن کی زبانی کر کے محمد جوان پہ نازل فرما دیا ہے۔ یہ ہے بات۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ میرے محبوب، سن لی ہے اللہ نے اس خاتون کی بات جو آپ سے آ کے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے خاوند کے متعلق۔ سن لی ہے اللہ نے اس عورت کی بات، اور مسئلے کا حل بھی رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہ ہے بنت ایمان، ایمان کی بیٹی، کہ اپنے دکھ درد اور اپنے جھگڑوں میں ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پہ آتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک ایمان کی بیٹی کا ذکر کیا، اور بڑے نرالے انداز میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ فرمایا میرے محبوب قرآن کے اوراق میں بنت ایمان مریم کی بات بیان کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کیجئے، مریم کا تذکرہ بیان کیجئے۔ الہ العالمین کس انداز میں کروں؟ فرمایا یہ کہو نا کہ مریم اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب چلی آئیں۔ اب آزمائش کا وقت آ گیا، ایمان کو پرکھنے کا وقت آ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے جناب مریم کے پاس سید الملائکہ جناب جبریل کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اب مریم کے سامنے سید الملائکہ حسین و جمیل فرشتہ جب وہ انسانی شکل میں آیا ہوگا تو پھر اس کے حسن کے کیا کہنے، لیکن ایمان تو پھر ایمان ہے نا جی، ایمان تو ہر موڑ پہ جی جاتا ہے۔ ایمان جتنا حسین ہے دنیا کی کوئی چیز حسین ہو سکتی، ایمان تو اس کا حسن ہی اپنا ہے۔ جناب مریم نے اپنے سامنے انسانی لباس میں انسانی شکل میں سید الملائکہ کو پایا، پہچان نہ سکیں۔ پہچان اللہ کی ولیہ ضرور تھی لیکن عالم الغیب بولو، اللہ کی ولیہ ضرور تھی لیکن عالم الغیب فوراً کانپ اٹھی، لرزتے ہوئی زبان سے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اور تنہائی میں میرے پاس آنے والے اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے تو میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ جناب جبریل بھی سمجھ گئے کہ پاک باز مریم گھبرا گئی ہے، اسے تو سمجھ نہیں آئی تو فوراً بول اٹھے مریم آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ میں تو کوئی ادھر ادھر کا آوارہ بندہ تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا فرستادہ سید الملائکہ جناب جبریل ہوں۔ فرمانے لگیں پھر میرے ہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو جناب جبریل نے وضاحت کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم میں آپ کو پاک باز بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مریم تو اور پریشان ہو گئیں، فرمانے لگیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے لخت جگر کیسے ہوگا؟ ابھی تک میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے بھائیوں نے، برادری نے ابھی تک میرا نکاح نہیں کیا، میں تو حبال عقد میں نہیں آئی، لڑکا کیسے ہوگا، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ جناب جبریل فرمانے لگے کذالک، ہو جائے گا، کذالک۔ مریم گھبراتی کیوں ہے؟ یہ کسی تعویذ فروش درگار والے نے نہیں دینا بلکہ پروردگار نے عطا کرنا ہے، پروردگار نے عطا کرنا ہے۔ اور جس کی شان یہ ہے اور جس کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ اس نے کن کہا تو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہو گئے، جس نے کن کہا تو زمین بچھتی چلی گئی، جس نے کن کہا تو پہاڑ بلند و بالا ہوتے چلے گئے، جس نے کن کہا تو سبزے کو لہک ملتی چلی گئی، جس نے کن کہا تو پرندوں کو چہک ملتی چلی گئی، جس نے کن کہا تو چاند کو لمعانیت ملتی چلی گئی، جس نے کن کہا تو سورج کو نورانیت ملتی چلی گئی، جس نے کن کہا تو ستاروں کو کہکشائیں ملتی چلی گئی۔ مریم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو آپ کو بھی بغیر خامند کے بیٹا عطا کرنے پر قادر ہے۔ اچھا اللہ نے دینا ہے،
پھر جاؤ جبریل آپ بھی خوشی سے چلے جاؤ، اب میں اسی اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ لیکن بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا جی، بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ تنہائی میں آئیں، ویرانے میں آئیں اور ایک سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، پیشانی پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے معبود اس دن کے آنے سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، اس کا نام و نشان تک نہ رہا ہوتا، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اور رب العالمین نے فرمایا مریم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً کال ملا لی، فناداہا من تحتہا، کال ملائی اور فرمایا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم آپ اس سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کو ذرا ہلائیے تو صحیح، اللہ یہ تو سوکھا ہوا ہے یہ کیا کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا ہلانا تیرا کام ہے مریم، اور تیری گود میں سوکھے ہوئے تنے سے تر و تازہ کھجوریں تیری گود میں ڈال دینا تیرے رب کا کام ہے۔ ہم نے تیرے قدموں کے ساتھ پانی کا چشمہ بھی، میٹھا چشمہ وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ مریم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پانی پی، کھجوریں کھا، اور اپنے لخت جگر جناب عیسیٰ کی پیشانی سے نور نبوت کی کرنوں کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے جا، پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے بنت ایمان کا ذکر کیا ہے، اب یہ آئی ہے، قرآن کہتا ہے فاتت به قومها تحملوه قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ قوم نے کہا مریم یہ تو نے کیا کیا؟ تیری ماں بھی بڑی پاک دامن، تیرا بھائی بھی بڑا با کردار، تیرے باپ کے کردار کے بھی کیا کہنے، لیکن اتنے بڑے خاندان اور گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ تو نے کیا کیا ہے؟ جناب مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے معبود اب میں نے کیا کہوں؟ رب العالمین نے فرمایا لب نہ کھولو، اشارہ کرو، لب نہ کھول۔